بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صلوات حضرات، آج اس محرم دے سلسلے دے وچ تیسری مجلس این تلے دوتے قائم ہو رہی. 2 دن دی مجلس آج دی کولو قبل پڑھی جا چکی. انہاں 2 دنوں دے وچ میں اس آیہ پاک کو مومنین دی خدمت دے وچ تلاوت کیتا جو اج تلاوت کی. ارشاد قدرت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے او لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ دا تقوی اختیار کرو، اللہ کو ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، تے اللہ دے دربار دے وچ آونا چاہو وسیلہ گھن کے آؤ. وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ دے راہ دے وچ جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تساں نجات پا جاؤ. اس دے ضمن دے وچ میں 2 روز نہ بحیثیت ایک فتوے دے بلکہ مدلل طریق دے اتے قرآن اور حدیث دے نال اے ثابت کیتا کہ یا علی مدد بطور وسیلہ آکھنا جائز، بلکہ فقط جائز ہی نہیں، بعض جہات دے لحاظ دے نال مستحب اور باعث ثواب. حضرات نے سنیا، جڑے صاحبان موجود ہیں سنتے رہ گئے. آج اختتام دوتے پھر خلاصتاً عرض کرندہ ہاں، یا علی مدد بطور وسیلہ آکھنا جائز، با اعتقاد نصیری آکھنا ناجائز. بطور وسیلہ آکھنا جائز، با اعتقاد مفوضہ آکھنا ناجائز. بطور وسیلہ یا علی مدد آکھنا جائز، با اعتقاد شیخیہ آکھنا ناجائز. عرض کیتا ہا شیعہ دی بدقسمتی، شیعہ دی وچ نصیری ہن تے او بھی اپنے آپ کو شیعہ سدیں دے، مفوضہ ہن او بھی اپنے آپ کو شیعہ سدیں دے، شیخیہ ہن وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ سدیں دے. تے جو شیعہ ہن یقیناً شیعہ ہن. ہاں حضرات، تو پھر خلاصتاً میں عرض کر کے اور کچھ اگو تے ودھنے تے ایک خط میرے کو اج آئے، میں اس کو بھی ذرا پڑھ کے سناونے
اور پھر حاضرین دی خدمت وچ التماس کرنی ہے کہ جس قوم دا اے حال ہووے ان دے متعلق بندہ کیا کرے. 2 دن تو سن رہے تو سو حضرات اور میری زندگی گزری ہے خدا دے فضل دے نال میں جو کچھ آکھدا برملا تے ڈنکے دی چوٹ آکھدا تے اس کو قرآن اور حدیث اور علماء کرام دے کلام دے نال ثابت کر کے ویکھیندا. اس واسطے کہ میری ساری زندگی علماء دی کتاباں پڑھ دے تے پڑھیندے گزری. میں انہاں بندے دے وچوں نہیں جنہاں نے کہ 5-4 گلاں رٹ گدیاں ہوویں آئے مجلس دے وچ اوہ ٹپے گائے اوہ گلاں کیتیاں کچھ اتچا کیتیاں تے کچھ پیڑے خانے وال ونج کیتیاں تے وقت کچھ سائی وال جو اتھے کیتیاں اوتھے ونج کیتیاں تے این طریقے دے نال انہوں نے اپنی معاش اس ذاکری کو بڑھایا. نہیں حضرات ساڈا کلام عوام دے نال نہیں ہوندا. اساں عوام دے سٹیج اتے بولن والے نہیں. ساڈا خطاب فضلاء دے نال ہوندا ہے. فاضل علماء جو کتاباں پڑھ سکدے سمجھ سکدے انہاں دے نال ساڈی گل ہوندی ہے. تے ظاہر ہے ایک ایم اے دے طالب علم کو پڑھاونا ان کو لیکچر کرنا اے اوکھا ہوندا ہے تے وزنی ہوندا ہے یا عوام جٹ جو انہاں دے نال گل گفتگو کرنا وزنی ہوندی ہے. ظاہر ہے جتنا کہندا علم بلند ہوندا ہے ان دے نال گل کرنا تے اس دے دلائل کو بھن کے اور اس کو سمجھاونا اے اوکھا ہوندا ہے. اے سارے مقرر حضرات 4 گلاں پکائیاں ہوئی ہیں. اے عوام کو کئی ویلے ان مارا تے کئی ویلے ان مارا تے زندگی گزاری. انہوں کو اے نصیب ہی نہیں ہوندا کہ کئی عالم دے نال گل کریں کئی فضلاء دے مجمع وچ گل کریں. اے باہر دے لوگ آندے بار روم دے وچ انہوں کو تقریراں کھائیاں ویندیاں تے وکلاء اعتراض کریں دے اتھاں پتہ چلدا ہے کہ باہر دا آون والا کس استعداد دا بندہ ہے. انہوں دے اعتراضات دے جس ویلے جواب دیندا ہے اندازہ لگدا ہے کہ یہ اتنی قابلیت دا انسان ہے اتنی استعداد دا مالک ہے. عوام جو حلا بیچارے جڑے الفاظ دے معنی نہیں جانتے ہوں گے وہ سمجھیں تو کیا سمجھیں. تو حضرات ساری زندگی گزری ہے فضلاء کو پڑھیں دے اور خدا دے فضل دے نال نجف دے وچوں قوم دے وچوں پڑھ کے آندے تے او مسائل حل نہیں کر سکتے جڑے اسی کریں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پاکستان دے وچ کوئی مسئلہ اٹھدا گم کھاندا 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 جس وقت تک شیعہ میانی نہیں پہنچدا وہ ختم نہیں تھی. مشکل دنال کوئی چند نفوس ایسے ہیں جڑے کہ صحیح جوابات دے سگن ورنہ بڑا مشکل مرحلہ. تے میری اس ویلے 70 سال دی عمر ہے. زندگی گزر گئی اسے خدمت دے وچ گزر گئی. پڑھائے میرے تمام درساں دے پڑھا رہے ہیں. کیڑا مدرسہ ہے جس دے وچ میرا پڑھا ہوا کوئی نہ کوئی موجود نہیں. جامع المنتظر لاہور شیعہ دا مشہور مدرسہ ہے. اس دے وچ مولانا کرامت علی شاہ میرے پڑھائے ہوئے مولانا صفدر حسین شاہ میرے کو کئی عرصے تک پڑھے اگوں انہوں نے شاگرد ہوئے. دوسرا مدرسہ کلیت القضاء لاہور دے وچ موجود اس دے وچ پڑھاون والے مولوی اختر عباس صاحب میرے پڑھائے ہوئے. دارالعلوم جعفریہ سرگودا اس دے اس وقت دے پرنسپل مولوی نصیر حسین میرے پڑھائے ہوئے.
فیصلہ آباد سدو پورا ان دی پرنسپل مولوی محمد حسین صاحب میرے پڑھائے ہوئے، راول پنڈی مدرسہ آیت اللہ الحکیم اس کے پرنسپل مولانا سید ساجد علی شاہ صاحب میرے پڑھائے ہوئے، کوٹ ادو دار العلوم شیعہ دار الشیعہ دار تبلیغ شیعہ اس جو اس وقت پڑھا رہے ہیں پرنسپل مولوی سید فضل حسین شاہ صاحب میرے پڑھائے ہوئے، میں کس حد تک گنا یہ سارے حضرات انہوں نے اس ناچیز کو کچھ نہ کچھ حاصل کیتا تے زندگی ہوں آخری مراحل ہوتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے جس ویلے کے حالات اے زمانے دے دیکھے ویندے تے ساڈے مقرر تے ذاکر جو کچھ اپنی الفاظ منہ دے لے آندے انہاں کو سن کے حیرت ہوندی ہے۔ حضرات میں عرض کر رہا یا علی مدد بطور وسیلہ میں جائز جاندا تے فقط یا علی مدد نہیں جاندا جائز نہیں جاندا بلکہ یا علی مدد تو علاوہ یا محمد مصطفیٰ مدد بھی میں جائز جاندا، اور میں کو خیال ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات تے ایمان رکھنے والا شخص ہے نا وہ میرے نال اتفاق کرے سی۔ کیوں بھائی اگر کوئی شخص یا محمد مصطفیٰ مدد آکھے ناجائز آکسی یا جائز؟ جائز۔ میں یا فاطمہ زہرا مدد جائز سمجھنا ہوں، میں یا فاطمہ یا حسن مجتمع مدد جائز سمجھنا ہوں، یا حسین شہید کربلا مدد جائز سمجھنا ہوں، میں 14 پاکاں دی مدد منگنا جائز سمجھنا ہوں، میں خاصان خدا مقربین بارگاہ حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ہستیاں جنہاں دے متعلق حدیث وارد ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربع، اللہ دی ذات نے میں کو 4 بندوں دی محبت کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ امرنی بحب اربع، اللہ دی ذات نے میں کو 4 شخصوں دی محبت کا حکم دیتا ہے۔ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور اللہ دی ذات نے میں کو نال ایک خبر بھی دیتی ہے کہ خود خدا بھی انہاں دے نال محبت رکھتا ہے، انہاں چواں دے نال۔ وہ 4 کون کون؟ سلمان، ابو ذر، مقداد اور علی۔ میں انہاں بزرگان دے کولو بھی مدد منگنا جائز سمجھیندا ہاں، مرتبہ بمرتبہ، منزل بمنزل، لیکن میں کو بڑا افسوس ہوندے جس ویلے کہ اے جھوٹے مفتری کذاب لوگ میری طرف منسوب کرنے جی یا علی مدد کو جائز نہیں سمجھنا، یا علی مدد کو جائز نہیں سمجھنا۔ تے نہیں کوئی پوچھدا خدا تو آپ کو ہدایت کرے تو آنے کول کیا ثبوت ہے؟ کوئی اس کی تحریر موجود ہے، کوئی تقریر ٹیپ موجود ہے، کوئی گواہ عادل موجود ہے؟ نہیں۔ انہوں نے افترا پردازی کیتی تے اگلے نے انہوں دے اتے ایو جیسا ایمان آندہ ہوندہ ہے جن کے گویا ابلیس تو گل بھی زیادہ، جی میں انہوں نے اشارہ کر چھوڑا اسے دے پیچھے لگ گئے۔ گال کرن دا مقصد کیا ہے؟ آج 2 دن تو میں اس موضوع تے بول رہا، آج میرے کو خط پہ پہنچ گئے اے ڈاک دے دریا تے تسی سن کے حیران ہو سو تے میں پڑھ کے حیران ہویا۔ کتھوں پہ آندا ہے؟ خط راول پنڈی چو پہ آندا ہے بائی ڈاک۔ خط دے وچ لکھن والا اے لکھ رہے راول پنڈی دے وچ کوئی صاحبین پڑھن والے تے او لکھ دے ہی آ رہا ہے کہ او پڑھن والے مشہور ہستی ہیں تے فاضل نجف ہیں، اللہ یاد باللہ فاضل نجف ہیں تے نال سید ہیں تے او انہوں نے 7 دن مجلس راول پنڈی دے وچ پڑھی ہے تے تقریباً روزانہ یہ گل کیتی ہے کہ ساری قوم دے وچ کچھ علماء ایسے پیدا ہو گئے
جڑے یا علی مدد بطور وسیلہ جائز نہیں جان دے تے حضرت امام حسین علیہ السلام دا آخری سجدہ مشکوک جان دیں. لکھن والا لکھ دے میں چند بندے کو نال لے کے اور انہوں مولوی صاحب دے ڈیرے اتنے گیا انہوں کو لوگ کے پوچھے وہ کیڑے مولوی صاحبان جڑے اے جائز نہیں جان دے تے انہوں مولوی صاحب نے اس حقیر دینا کہ دے گلاب شاہ جائز نہیں. اللہ جاز باللہ افترا دی اور جھوٹ دی حد ہو گئی. میں ساری زندگی بعض صاحبان اگر کوئی مخالفت کرنے والے ہوئے بھی صحیح تے جنہ آکھے کہ یا علی مدد ناقص کلمہ اور یہ صحیح نہیں ہو سکتا تے میں اس نو صحیح کرنے دے واسطے بھی اپنی علمی مبلغ دے مطابق کوشش کر کے اور اس کو صحیح کرا دیتا کہ یہ ایویں صحیح ہو سکتا ہے جویں بندہ آکھے یا اللہ خیر یعنی اللہ میرے واسطے بھلائی ہوئے میں کو خیر عطا کر. یا بندہ کہ یا اللہ معافی یہ کیا مانے اے پروردگار معافی دے این ہار یا علی مدد کر. ایک کلامہ دے وچ حذف و معذوف ہوندے میں صحیح قرار دیندا تے استدلال دے نال ثابت کریندا تے میرے متعلق اے تہاڈی قوم کتھے راول پنڈی تے کتھے ملتان تے میں کو افسوس ہے لکھن والے نے اس لکھن والے بیان کرنے والے دا نا نہیں لکھیا ورنہ میں اس کو لکھا کہ افطرا پرداز اور کذاب تے کو حیا نہیں آندا ثابت کر کیڑی یاد ہوتے میں ایک چیز آکھی ہے تو کتھوں سنی ہے یہ اگر تے اپنے کولو بنا کے اور اے افطرا کیتے تو پھر تو لعنت دا مستحق تے جے اگر کئی جاہل احمق جھوٹے ملعون دے بیان تے آکھن دے تے اعتماد کیتا ہے تو بھی تے مخالفت قرآن کیتی ہے. اس واسطے کہ حکم قرآن ہے حکم خدا من عالم ہے ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا اگر کوئی فاسق تہاڈے کول آ کے تے کوئی خبر دے تے اہیویں نہ من گنو فتبینوا تبین کرو تحقیق کرو تحقیق تو بعد پھر اگر منن دے قابل ہوئے شرعی طریق دے اتے ان دی تحقیق کرو. اور لکھ دے پہ میں اس کو پڑھ کے اور پھر اگوتی چلتا ہوں. لکھ دے پچھلے دنوں راول پنڈی کی مشہور قدیمی امام بارگاہ میں قوم شیعہ کی ایک مشہور ہستی جو کہ فاضل نجف بھی ہیں اور سید بزرگوار بھی ہیں انہوں نے 7 مجالس راول پنڈی میں پڑھی اور دوران مجالس تقریباً روزانہ انہوں نے کہا کہ ہمارے فرقہ میں بعض ایسے علماء شیعہ ہیں جو امام حسین کے آخری سجدہ کو مشکوک سمجھتے ہیں اور یا علی مدد کے خلاف ہیں اور شرک سمجھتے ہیں. 2 دن میری تقریر جو آئی مشرک ہیں تب مفوضہ ہیں کافر ہیں نصیری ہیں شیعہ مذہب دے مطابق یا علی مدد آکھنا ناجائز کوئی نہیں معاذ اللہ شرک کجا. اچھا اور لکھ دے میں نے اختتام مجالس پر خود مولانا کی رہائش گاہ پر کافی شیعہ حضرات کے ساتھ جا کر پوچھا کہ وہ کون شیعہ ہیں جو امام حسین کے آخری سجدہ کو مشکوک سمجھتے ہیں اور کلمہ یا علی مدد بطور وسیلہ کے انکار کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے بڑے مجمع میں کہا کہ یہ فتویٰ مولانا سید گلاب علی شاہ صاحب کا ہے. کت میں دیتا فتویٰ اس بیان کرنے والے کو حیا نہ آیا. یہ فاضل نجف ہے یہ کوئی شیطان دا مرید ہے جس کو اتنی سمجھ ہی نہیں یا خود بنا رہے تے یا او جھوٹے جنہوں نے اس قسم دیا افواہیں اڑائی ہوئی ہیں انہوں کو صحیح سمجھ کے گل کر رہے. تو اگر ایسی گل کر رہے ہیں تو پھر تو پکڑا بہنا تے میں تو او شخص ہوں جڑا باوجود غریب ہون دے باوجود کئی طاقت دے ظاہری طاقت دے نال نہ ہون دے میں نے اسماعیل جیسے کھلے مارے. اے اسماعیل جیسے لوگ جڑے کہ انہوں کو اتھر ٹکر نہیں مل دے. شیعہ بھولی قوم ات آ کے تے پہلے او سلاسے دے
معائب تے مسالب بیان کریں دے ثلاثہ شکنی کریں دے شیعہ خوش ہوئیں دے وقت وہ مقام جس ویلے پیدا کر رہا دے تو وقت علماء شیعہ حقہ دے خلاف اٹھر دے آج بھی ایسے موجود ہیں اسماعیل نے خمس والا مسئلہ جیڑا کہ بنیادی مسئلہ شیعہ اور سنی دا اختلافی اس دی مخالفت کی آئی علماء عالم دی مخالفت اس نے شروع کی آئی تے ایک میں ہم جس نے کہ اس نے مقابلہ کیتا تو اللہ دی ذات نے او تائید کی آئی کہ یوں جیسی بے عزتی اور توہین کدے کہیں دی نہیں ہوئی جیڑی اسماعیل دی ہوئی ہے شمسی جیسے اللہ دی ذات نے بھیج چھوڑے لاہور دی شمسی مناش اخبار کیا ہے اس کا ایڈیٹر شہید ایڈیٹر او جے شہید ایڈیٹر نے میرا ایک مضمون شائع کیتا اتے صداقت اخبار چلدا ہوندا اسماعیل دا او اس دوتے کوریج کے اس نے تے شہید دے خلاف تے شمسی دے خلاف لکھیا ایک عنوان بدوس داخل النسب خارج النسب یعنی شمسی کو اس نے علیہ باللہ حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ ثابت کرنا شروع کیتا تے او جڑیا اس کو تے روز مولوی گنڈو مولوی او لوگ اس زمانے دے حسن موجود روز اتنے پمفلٹ دنیا تے تقسیم ہو گیا تے ایسا ذلیل ہوا جو وقت ان دے قدموں تے ون کے جھکیا اس دے کولو معافیاں منگی اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ اے لوگ جو اس طرف آندے کوئی مشکل دے نال ایسا جیڑا خلوص نال آوے ورنہ پیسہ کماون دی خاطر آوے کاروبار تو پھر ات آ کے اور وہ رنگ اختیار کریں دے جیڑا کہ عوام دا تکیا وہ بھاوے عوام دا مذاق صحیح ہوئے تے بھاوے غلط ہوئے اس کو لے کے اور وہ کچھ وقت نال خوشامد نال گیا بے جا تعریفاں اب پیسہ کمایا تو حضرات اتفاق دنال میرے کول موضوع ہوئی اے 2 دن یا علی مدد دا چلدا رہ گیا تے میں اس جوتی بولدا رہ گیا تے اج یہ خط آ گیا تے میں حیران ہو گیا بھئی ان نجف دا فاضل کیڑے جڑا ایو جیسا پاگل ہے معلوم ہوتا ہے اس نے کدیں میری صورت بھی نہیں دیکھی کدیں اس نے میرا مذاق ہی نہیں دیکھا یا تو اس نے اہمی ویک کے بھائی لوگ ایویں عوام جو حلال ذاکرین اور مقررین جے اے افواہ اس قسم دی پھیلائی ودین تے میں بھی ایویں کرا جی میری بھی جا بنے تے یا اگر جان بوجھ کے تے اس نے مزید افطرا پردازی کیتی ہے ظاہر ہوئے سی جو ہے کون نہ نہیں لکھیا آپ سامنے آوئی نے اور اس دی او فاضل نجف ہومن والی جیڑی دھج ہے نا وہ بھی سامنے آوئی سی ایویں اصلا نہ کہیں نجف والے کو لو گھبراون والے ہیں تو نہ کہیں قوم والے کو لو قوم والے اور نجف والے اتھو سارے کو لو پڑھ کے ویندے تے مڑ کے آندے تے وقت بھی انہاں کو او بصیرت حاصل نہیں ہوندی جی اللہ دی ذات نے سب کو عطا کر رکھی میں ایک نجفی دے واقعہ تو کو بیان کروں میرے کول جلسہ ہے میرے مدرسے دا مسئلے دا مسئلہ ہے واقع دا واقع مدرسے دا جلسہ ہے صبح دا وقت اجن نشستاں تقریر دیاں شروع نہیں ہویاں گل چلیے علماء بیٹھے انہوں نے گل چلیے کہ آیا معصوم گناہ کر سکتا ہے یا نہیں اے مسئلہ میرے اس و ان مجالس دے دوران دا ایک موضوع بھی ہے معصوم گناہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا میں ارکتا کر سکتا ہے کریندہ نہیں گناہ کر سکتا ہے کریندہ نہیں او مشہور بندہ فاضل نجف آخر کا نہیں جی معصوم گناہ کر سکتا ہی نہیں کر سکتا ہی نہیں ان نہیں کہ کر سکتا ہے تے کریندہ نہیں کچھ گل دے فرق سمجھانا پہ کر سکنا تے نہ کرنا یہ ہور گل ہوندی ہے
تے کر سکنا ہی نہ یہ ہور گل ہوگی میں کو ذرا بات اندر تے تھوڑا جیسے میں غصہ آ گیا بھئی یہ تو ساڈا پڑھایا ہوئے بھی آ تے بات ہوں نجس وچ گیا تے یہ سب کچھ بھول بھلا گیا میں کہا خدا دے بندے تو آکھ دیں جی معصوم گناہ نہیں کر سکدا میں تمہیں کو دساں جی خدا بھی گناہ کر سکدے تے کریندا نہیں خدا بھی گناہ کر سکدے مگر کریندا نہیں جس ویلے میں یہ گل آکھی تو اوندیاں تو اکھی اٹھیاں تے چوکن نہ ہویا ہاں یہ خدا گناہ کر سکدے کہ ہاں کر سکدے لیکن کریندا نہیں دس مکھاں بھلا خدا جھوٹ بول سکدے یا نہیں کہا نقل واقعہ اگر واقع کے مطابق ہوا تو سچ ہے واقع کے خلاف ہو گیا تو وہ جھوٹ ہے کیا واقع کو خلاف واقع نقل کرنا اس نے بندہ قادر ہے تو خدا قادر نہیں قادر ہے تائیں ویسے سے وہ خدا دے صفات وچ گن دے کہ خدا صادق ہے جھوٹ بول سکتے بلندہ نہیں اچھا تو میں خدا ظلم بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے مگر کریندا نہیں اگر سو کر سکتا ہی نہ ہوندا طاقت ہی نہ ہوندی گناہ دے کرن دی ظلم دے کرن دی تو تے ساڈے جڑے دوسرے بھرا ہیں یہ عدل کو کیوں چھوڑے نا اس نے قائل ہو گئے جو خدا ظالم کیوں انہوں کو مغالطے لگے کیڑے وہ آیات بعض انہوں نے معنی صحیح نہیں سمجھا آیات دے وچ آیا کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون او ہستی ہے لا یسأل عما یفعل اس دے کولو نہیں پوچھا جا سکتا جو کچھ او کرے ہم یسألون بندے کولو پوچھا جا سکتا انہوں نے تو نتیجہ کڈیا لا یسأل عما یفعل جو کچھ کرے اس کو پوچھ کوئی سکتا نہیں بھاویں او ظلم کرے تے بھاویں او عدل کرے بھاویں او متقیاں کو جہنم بھیجے اون دی مرضی تے بھاویں او فاسقاں فاجراں تے مشرکاں کو جنت بھیجے اون دی مرضی کوئی پوچھ نہ سکتا ہوا اے انہاں کو مغالطہ اتھاؤں لگا انہاں آکھا بس خدا عادل نہیں عدل کو انہوں نے اصول دین دے چکٹ چھوڑے ظلم کر سکتا جس ویلے میں استدلال کیتا میں کہا خدا بھی ظلم کر سکتا کریندا نہیں جھوٹ بول سکتا بلیندا نہیں حافظ سیف اللہ مرحوم مشہور ہستیاں حضرات جان دے اسن بہت سارے انہوں کو وہ بھی اس ویلے اس مجمد وچ تشریف فرما ہیں اس پنچایت جی علماء دی تشریف فرما ہے انہوں نے میرے سوال کیا تو جڑا آخر جو خدا گناہ کر سکتے تے کریندا نہیں کیا خدا زنا کر سکتے خدا زنا کر سکتے میں کہ نہیں زنا نہیں کر سکتا محال ہے کیوں جنے تو زیادہ گناہ کر سکتے میں کہ انج نہیں جو خدا ہر گناہ کر سکتے کئی گناہ خدا کر سکتے تے یہ نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس واسطے کہ زنا کیڑی شے دا نام ہے ذرا ان دی ماہیت کو تو ویکھو او انسانی عضو دی ایک حرکت دا نام ہے تے انسان ہے جسم رکھن والا خدا دی ذات جسم و جسمانیات کو مبرہ ہے اس واسطے اے گناہ ان دے واسطے محال ہے یہ نہیں کر سکتا لیکن ظلم کرنا یا جھوٹ بولنا کر سکتے ہاں جی تو معصوم گناہ کر سکتے اور کریندا نہیں جے اگر کر ہی نہ سکتا ہوندا تا حضرت یوسف دیاں تعریفاں قرآن پاک دے وچ کیوں آندیاں گل سمجھ آندی پئی حضرت یوسف کو ایک عورت نے دعوت دیتی بدکاری دی قرآنی قصہ ہے تلک مگر حضرت یوسف نے اس دعوت کو ٹھکرایا کیا حضرت یوسف ان کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے نہ مرد ہیں
نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حکم ربی دے تحت دے وچ انہوں نے خدا دی نافرمانی نہ کی تھی اور اپنے آپ کو بچایا۔ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای، وہ میرا رب ہے، اس نے میرے تے بڑے احسان کیتے ہیں، میں ان دی نافرمانی کراں؟ نہیں ہو سکتا۔ بھائیو، ایک نابینا شخص، نابینا کوئی ان دی تعریف کرے جی اے بڑا متقی تے بڑا پرہیزگار تے بڑا لائق تعریف ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے کدے کہیں نامحرم کو نہیں دیتا۔ نابینا شخص نے ان کی تعریف کی تھی وجہ کہ اس نے کہیں نامحرم کو کدے نہیں دیتا۔ وہ بھئی اس کو بینائی ہے نہیں جن نال ویکھ سکے، جے ہوندی بینائی تے وط نہ ویکھدا تا قابل تعریف ہوندا۔ بینائی جس ویلے ہے ہی نہیں تو اس کی تعریف کہیے۔ ایک گنگا شخص، ان کی تعریف کی وجہ کہ اس نے کدیں جھوٹ نہیں بولیا، وہ بول سکتا ہی نہیں تے سچ بول سکتا ہے تے جھوٹ، ان کی کیڑی تعریف ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام باوجود قادر ہون دے خدا دی نافرمانی نہ کرے۔ ادنا مثال ہے میدان کار دے رسول پاک دے زمانے دے وچ قائم ہوندے ہیں تے وڈے وڈے اپنے آپ کو بہت وڈا سارا صداون والے رسول کو چھوڑ کے نس ویندے ہیں، لیکن حضرت جناب امیر کیا مجال کی کدیں قدم ڈگمگایا ہوئے؟ کیا وہ نسن دی طاقت رکھتے ہیں تے جناب امیر کو کوئی نہیں؟ اگر جناب امیر بھی انہوں نے ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، جناب امیر دے سامنے حکم پروردگار ہوندا ہا۔ چنانچہ جنگ احد وچ روایت وچ آیا کہ حضرت جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جے ویلے او کفار دے پرے کٹ کے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچن تے حضرت نے فرمائے کہ یا علی، کیا تم بھی انہاں دے نال نہ نس کیوں جڑے بے نس گئے؟ حضرت نے فرمایا اکفر بعد الایمان، علی بلا ایمان تو بعد کفر کر سکتے نہیں؟ علی بھی نس سکتے ہیں، نسدے نہ ہیں۔ علی بھی اوے ہار جاگیروں دے سکتے ہیں اپنے کو، مگر دین دینا ہیں جی میں پہلے نے پہیاں دیتیاں۔ پھرا جو آیا حضرت عقیل اور مطالبہ کیتا یا علی بڑے خزانہ دے مالک کو تے میں کو کچھ زیادہ دیو۔ حضرت نے ذرا دیوا نیڑے کیتا تے بھا دا سیت آیا تے چونکیا، کیوں جنے سڑین دیو تیکو جنے اے بھا جو ہے اے سڑین دیئے تے ایندہ عذاب تو دکھ نہیں جل سکتا تے میں کو تو آمادہ کر دیں جی جہنم والے عذاب دے واسطے میں تجاتی ہوں۔ معصوم گناہ کر سکتا ہے لیکن کریندہ نہیں، اس واسطے کہ معصوم دے سامنے حکم پروردگار ہوں گے۔ اللہ دی ذات نے اس کو بے شک معراج بھی عطا کیتا ہوں گے جیڑا کہ دوسرے بندے کو نہیں عطا ہوندا۔ عصمت کیا شے؟ ذرا اس تو میں تھوڑی سی روشنی پا چھوڑا۔ عصمت کیا شے ہے؟ تفسیر المیزان والے عصمت کی تعریف کریں دے ہوئے لکھ دیں کہ عصمت ایک حیات علمیہ ہے جو جس کو عطا ہو ویندی ہے او اس کو لو گناہ صادر نہیں ہوندا، او مانے ہوندی ہے گناہ کرن دے کولو، لیکن نہ بھئی مانا کہ اصلوں معصوم مجبور ہو ویندے بلکہ اپنے اختیار دے نال او گناہ کریندا نہیں۔ بالفاظ دیگری میں سمجھو کہ عصمت ایک معراج علمی ہے، ایک علمی بلند منزل ہے
جو جس کو عطا ہو ویندی ہے اس دے سامنے خداوند عالم دے حکم دی نافرمانی کرنا ایویں وہ ذلیل تر شے ہو ویندی ہے جیویں کہ ایک عقل مند بندے دے سامنے نجاسات. میں مثال بطور عرض کراں بچہ پیدا تھیندا ہے اتے جس ویلے او نا سمجھ ہوندا ہے باہن لگ پاوندا ہے تے او بعض اوقات ٹٹی پیشاب کریں دے تے وقت کئی بچے ڈٹھے او اون دے وچ ہاتھ مارن لگ پاؤندے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں دا عقل ناقص ہے، سمجھ انہوں کو اجن تائیں اتنی حاصل نہیں ہوئی جس نال انہوں کو پتہ چلے کہ یہ نجس چیز جو ہے قبیح تر ہے، میں ان دے وچ ہاتھ نہیں مارنے. لیکن جس ویلے جوان ہو ویندے تے عقل کامل ہو ویندے وقت کیا بھلا کوئی عقل مند شخص جو ہے نجاست ہاتھ مرندے نہیں مرندا. تو جیویں اے بچے نجاست دی خباثت کو نہیں سمجھ سکتے تے وڈے سمجھ سکتے ہیں، وڈے نجاست دے نزدیک نہیں ویندے بچے لگے ویندے. ایویں ہر گناہ دی خباثت کو ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام ایویں واضح اور روشن سمجھیندے ہیں جیویں کہ وڈے بندے نجاست کو سمجھیندے. اس واسطے انبیاء خدا دی نافرمانی اوصیاء خدا دی نافرمانی دی خباثت اور قباحت کو اتنا واضح طور تے سمجھیندے ہیں کہ او اس دے قریب جان بوجھ کے ویندے نہیں. وہ جاندے ہیں اگر ایسا ایسا کیتا ساڈے اتے ذات خداوند عالم ناراض ہوئے گی. ہاں بھائیو تو معصوم عصمت دا مالک گناہ نہیں کرے گا، کر سکتا ہوندا ہے کرے گا نہیں. ای واسطے اس کو اللہ دی ذات نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان وسیلہ بنایا. وابتغوا الیہ الوسیلہ، معصوم خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ. اس واسطے کہ اس دے کولو گناہ نہیں ہوندا، وہ گناہ نہیں کریں دا. ایک اور دوسرے کی گناہ جے نہیں کریں دا تا معلوم ہویا کہ وہ ان تمام احکام کو جان دے جنہاں دا کرنا گناہ دا باعث ہوندا ہے یا جنہاں دا نہ کرنا گناہ دا باعث ہوندا ہے. معلوم ہویا وہ عالم بھی ہوندا ہے تے وقت عامل بھی ہوندا ہے. علم بھی اس کو ساری شریعت دا حاصل ہوندا ہے تے عمل بھی ہوندا ساری شریعت دے مطابق ہوندا ہے. ہاں بھائیو اس واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ دی ذات نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان وسیلہ بنایا. انبیاء حضرت آدم تو لے کے اور حضرت خاتم تک 1,24,000 گزر گئے. ساڈا وسیلہ کون؟ اللہ دی ذات نے ساڈے واسطے وسیلہ کہے کو بنایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا. وسیلہ تبلیغ دین دا، وسیلہ تعلیم قرآن دا. اللہ دی ذات نے قرآن پاک جیسی کامل کتاب، لا ریب کتاب جس میں شک و شبہ دی گنجائش نہیں ہو سکتی، اور وہ کتاب کہ جس دے وچ قدرت نے خود فرمایا نزل اللہ علیک القرآن تبیانا لکل شیء، اسا تیرے تے قرآن نازل کیتا ہے ہر شے دا بیان کرن دے واسطے. ان دے ہر شے دا بیان موجود، لیکن اس بیان کو سمجھن والا کون؟ وہ جو وسیلہ بن کے آیا. ہر شخص کا کام نہیں کہ اس کو سمجھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ڈیوٹی قرآن پاک دی تعلیم دینا، جا بجا آیا ویعلمہم الکتاب، کتاب دی تعلیم اللہ دی مخلوق کو دیون والے اللہ دے حبیب محمد مصطفیٰ قرآن پاک دا پورا علم رکھ دے تو تعلیم دیون والے. جے اگر قرآن پاک دا علم پورا حاصل نہ ہوئے ہاں تعلیم نہ دے سکے. سارے قرآن دا علم رکھ دے تے تعلیم دیں دے. معلوم ہوا وسیلہ ہون دے واسطے لازم ہے کہ سارے قرآن دا علم رکھدا ہوئے. رسول پاک تو بعد آیا کوئی اور شخصیت بھی ایسی رہی جیڑی معصوم ہوئے؟
جی سارے قرآن دا علم رکھدی ہوئے، جو قرآن پاک دی تعلیم دے سکدی ہوئے، جس دا عمل سارے دا سارا قرآن پاک دے مطابق ہوئے۔ اگلے نے جیویں اج تہاڈے شیعہ دے وچ بہت سارے شیعہ نے جھوٹے دا دامن پکڑے ہوئے، مفتریاں دا دامن پکڑے ہوئے، کذاباں دا دامن پکڑے ہوئے، جو افطرا پردازیاں کریں دن اور انہاں دے پچھوں لگے ہوئے دن۔ ایویں رسول پاک دے زمانے دے وچ بھی کئی سارے لوگ مفتریاں تے نقصاں دے پچھوں لگ گئے ہیں، تے لگے تے ایو جیسے لگے جی اج تک سدھے نہ تھے، اج تک اوے او شیطان دی پارٹی دا زور لگا ویندا ہے۔ لیکن بھائیو رسول پاک تو بعد اگر وسیلہ ہو سکتا ہے مخلوق اور خالق دے درمیان تو او ہو سکتا ہے جو قرآن پاک دا پورا علم رکھن والا ہوئے تے قرآن پاک دے مطابق اون دا سارا عمل ہو۔ آکھ دین جی نہیں، رسول تو بعد کوئی معصوم ہے ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہے انہوں دا۔ بس رسول پہلے تو رسول دے متعلق بھی کئی اختلاف کریں دیں، لیکن رسول تو بعد جنے کوئی پاک تے معصوم ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ خدا تو آپ کو ہدایت کرے یا اگر رسول تو بعد کوئی معصوم کوئی نہیں تو وقت معاذ اللہ قرآن دے حقانیت دے تو تسی شک کر رہے ہو، بلکہ قرآن دی تکذیب کر رہے ہو۔ قرآن دے وچ صاف موجود ہے، بلکہ انہیں کئی مرتبہ ایسا اتفاق بھی ہو گیا۔ حافظ سیف اللہ مرحوم کا ذکر آیا کہ حافظ سیف اللہ مرحوم نے ایک شادی کی آئی تے میں انہوں نے نکاح پڑھیا شیعہ میانی دے وچ، اس نکاح دے اوتے انہوں دی برادری آئی انہوں دی برادری دے وچ حافظ سیف اللہ صاحب دا ایک بھائی مولوی آیا ہا تے اون دے نال یہ گل ہو پئی جڑے رسول تو بعد کوئی معصوم کوئی نہیں۔ میں کیا قرآن پاک دے وچ آیت نہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اساں جیڑی مخلوق پیدا کیتی ہے او مخلوق دے وچ ایک گروہ ایسا ہے یہدون بالحق، جنہاں دا ہمیشہ کم ہے کہ حق دے مطابق ہدایت کریں دیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہمیشہ انہاں دا ہر قسم دا تصرف اور انہاں دا تحرک قرآن دے حق دے مطابق ہونے۔ یہ اگر وہ اٹھ دی بھی ان تا حق دے مطابق تے یہ باندھی بھی ان تا حق دے مطابق، یہ سمدے بھی ان تا حق دے مطابق، بول دی بھی ان تا حق دے مطابق، جو وہ کم کریں دیں حق دے مطابق، میں کہا ایک کیڑی امت ہے تے ایو جیسی امت جو ہے اس میں معصوم ہونا یا کوئی نہ۔ یقین جانو میرا اس آیت کو پڑھنا تے وہ شخص قدمہ دے ڈٹھا، کہ بس میں کو آج یقین ہو گیا، آج سنی لیکن مان گیا، اور پھر وہ بات کو کئی مرتبہ اس نے پیغام بھی آنے رہے وہ بڑی عزت دی نگاہ دے نال ویکھے تے ذکر کر کے بس انہوں نے سامنے کوئی بندہ نہیں گل کر سکتا، یہ وہ موجود کر رہے ہیں۔ معصوم اگر نہ ہوئے وسیلہ خالق اور مخلوق دے درمیان راسی کوئی نہ، قرآن پاک وسیلہ، قرآن پاک ہدایت، فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہے متقین دے واسطے ہدایت، ھدی للمتقین۔ لیکن بھائیو مقام غور ہے قرآن دنیا تے موجود ہے، ھدی للمتقین بھی ہے، لیکن باوجود اس دے مسلمانوں دے وچ اختلاف موجود ہے تے قرآن چپ ہے۔ میں عرض کرنے رہا نا، دیکھو ایک وضو کا مسئلہ لے لو، وضو کرنے والا ایک ہاتھ دھوتے، کلیاں کیتیاں، نک پانی پایا، منہ دھوتا، باواں دھوتیاں، تے وقت ایک گردن دا مسا تے سر سارے دا مسا کیتا، تے وقت پیچھے پیراں کو دھو چھوڑا۔ ایک مسلمان انج وضو پہ کریں دے، ایک دوسرا مسلمان ہاتھ دھوتے، کلیاں، نک دا پانی، منہ دھوتا، باواں دھوتیاں، وقت اگلے سر دا مسا کیتا،
تے وقت پیراں دا مسا کیتا انہوں دوئے طریقے ان دنیا تے یا کوئی نہ رائے جن تے قرآن ہی موجود ہے یا کوئی نہ قرآن نے کدے بول کے کہیں کو آکھے تیرا وضو غلط ہے میاں تے تیرا صحیح ہے انہیں آکھے قرآن نے نہیں تے وقت قرآن ہدایت کیویں سوچن دی گل ہے ایک مخالف اعتراض کر سکتا ہے مسلمانوں دے قرآن دی تعریف آئی ہوئی ہے خود قرآن دے وچ ہدی للمتقین اے قرآن متقین دے واسطے ہدایت ہے تے آپس وچ لڑدے رہندے تے قرآن فیصلہ انہاں دا نہیں کریندا بول کے کہیں کوئی بھی نہیں آکھدا جے تو سچے تے تو جھوٹے تے جس ویلے قرآن نہیں آکھدا تے ہدی للمتقین کیویں آ بھائیو قرآن ہے ہدایت لیکن یاد رکھو قرآن تا ہدایت ہے کہ یہ سامت قرآن ناطق قرآن دے نال ملا ہے اگر ناطق قرآن ان دی تعلیم دیون والا ہوئے ناطق قرآن ان دی معنی سمجھاون والا ہوئے ناطق قرآن ان دی مطابق عمل کرن والا ہوئے تو قرآن ہدایت بن گئے ورنہ ہدایت نہیں بن سکتا تو بھائیو اگر معصوم دنیا تے موجود نہ ہوئے تو قرآن بھی ہدایت کوئی نہیں قرآن ناطق اگر دنیا تے نہ ہوئے قرآن ہدایت نہیں بن سکتا اس واسطے اللہ دی ذات نے روز اول تو انتظام کیتا قرآن ناطق کو پہلے بھیجیا اور قرآن سامت کو نال بھیجیا قرآن ناطق نے قرآن سامت کی تعلیم دیتی ان دے مطابق عمل کر کے دکھایا ویندی جا دے اتے کیونکہ قرآن ناطق دا پہلا فرد ذمہ دار رہا کہ قرآن پاک دی تعلیم دے رہے یعلمہم الکتاب یہ بار ہاں آکھیا قدرت نے تعلیم دیونا ان دی ڈیوٹی آئی تے ناطق قرآن نے سامت قرآن دی یہ تعلیم دیتی تا آیا کوئی شاگرد بھی ایسے پیدا ہوئے جڑے کہ اس قابل ہومن جے اپنے استاد دی جا گن سکن یا نہ ہوئے اگر آنکھوں کہ نہیں کوئی نہیں ہویا تو پھر لوگ آکسن کہ رسول پاک علیہ باللہ اپنی ڈیوٹی دی وچ کامیاب نہیں ہوئے ایک استاد جماعت کو پڑھاوے تے سال پورا گزر ونجے اتے امتحان دا ویلا آوے تے ساری جماعت فیل تھی ونجے کیا آکسو اس استاد دی تعریف ہو سی یا اس دی مذمت ہو سی بھائیو اگر ایک استاد سال بھر دی مہلت وچ پڑھائیں دے تے سال تو بعد ان دی جماعت کامیاب نہیں ہوندی ساری فیل ہو ویندی ہے تے اس استاد دی مذمت ہوندی ہے تے جائیں استاد نے 23 سال پڑھایا ہوئے گل سمجھانی پئی ہے جائیں استاد نے 23 سال پڑھایا ہوئے 13 سال مکے دے 13 سال مکے دے وچ 10 سال مدینے دے وچ 23 سال پڑھایا ہوئے تے شاگرداں دے وچوں کوئی بھی پاس نہ ہوئے تے اے الجاذ باللہ رسول پاک جو تے اعتراض ہے نہیں بھائیو رسول پاک نے اپنی ڈیوٹی کما حقو نبھائی لیکن شاگرد مختلف ہوندے کوئی لائق ہوندے تے کئی نالائق بھی ہوندے کئی ایسی بھی ہوندے جو 12 سال اگر سورہ بقرہ یاد پائے کریں تو نہیں یاد کر سکتے ہاں مگر جس ویلے اور وقت میرا ختم پہ ہوگا میں تفصیل نہیں کر سکتا جس ویلے رسول پاک نے خود نتائج کٹے تے پتہ چلیا کہ کئی افراد ایسے ہیں جہے کہ اتنا علم شاگرد اتنا علم حاصل کر گئے جتنا کہ استاد دا فرمایا علی القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان علی قرآن دنال ہے تے قرآن علی دنال ہے علی نے قرآن کو جدا نہیں ہونا علی نے قرآن کو جدا نہیں ہونا تے قرآن نے علی کو جدا نہیں ہونا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں کو علم دا شہر سمجھو
میں ہاں علم دا شہر اور جس علم دا میں شہر ہاں اون دا دروازہ علی ہے علی بابوہا من یرید العلم فلیات الباب جس کو میرے علم دی ضرورت ہووے او میرے علم دے دروازے جو تیاوے او علی پاک دے کول آوے پھر رسول پاک دی ڈیوٹی آئی یعلمہم الکتاب والحکمہ کتاب دی بھی تعلیم دیون تے حکمت دی بھی تعلیم دیون تے نتیجہ کر دیا تو فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا میں حکمت دا گھر ہاں تے علی ہوں دا دروازہ ہے ہاں بھائیو معصوم دنیا دوتے موجود اور حقیقت امر کہ جب تک معصوم موجود دنیا باقی اگر معصوم دنیا تو اٹھ ونجے دنیا ختم ہو گئی لیکن روز اول تو دنیا والا دا وطیرہ یہ ہو رہا کہ انہوں نے صاحبان کمال دی مخالفت کی انہوں نے جس حد تک بھی پھر سکے ظلم کی دکھ پہنچائے ایذا پہنچائی حتیٰ کہ جناب رسول خدا کو بھی ایذا پہنچیاں حضرت جناب امیر کو بھی پہنچیاں حضرت جناب سید خاتون کو بھی پہنچیاں ذکر آ گیا جناب سید خاتون دا سیدہ او شہزادی جین دی مثال دنیا دے کوئی مستور پیدا نہ ہو فرمایا سیدتو نساء العالمین میری یہ دختر تمام عالمین دیا عورتوں دی سردار تمام عورتوں دے وچ مریم بھی آویندی ہے خدیجہ کبریٰ بھی آویندی ہے اے او شہزادی جو اپنی والدہ دی بھی سردار جس کا مثل دنیا تے کوئی پیدا نہ ہویا حضرت رسول پاک نے فرمایا اگر کوئی مثل ہا تو ان کے متعلق فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفو اگر علی نہ ہو دے فاطمہ دا ثانی دنیا تے کوئی نہ علی ثانی اہن فاطمہ زہرا دے دوسرا کوئی فاطمہ زہرا دی شان دا بندہ کوئی نہ ہو اے او شہزادی جن متعلق رسول پاک نے فرمایا من اغضب فاطمہ فقد اغضبنی جس نے فاطمہ زہرا کو ناراض کیتا اس نے میں نبی محمد مصطفیٰ کو ناراض کیتا ہاں بھائیو میں ہن تہاڈے کولو 1-2-4 منٹ دے وچ اے پوچھنا چاہتا ہاں کیا فاطمہ زہرا اپنے بابے دی امت دے تے راضی گئی او وقت قیامت خیز نہیں ہونا جے ویلے ایہو امت لکڑیاں چاہ کے اس شہزادی دے گھر دے اتے پہنچے اور دھمکیاں دے کے آوازیں دیتے علی باہر آ جاؤ ورنہ بھا لے سوں تے مکان کو جلا دے سوں کہیں جو آکھیا ای مکان کو بھا لیں دے ہو اندے وچ تے حسن تے حسین بھی موجود ہے جواب آیا ہن تے ہوندے رہے کوئی پرواہ نہیں بی بی پاک نے احتجاجن فرمایا میں اجازت نہیں دیندی کہ تُس میرے گھر دے وچ داخل ہو میں کوئی امت ایسی نہیں سنی جیڑی ایسی گزری ہوئے کہ اپنے نبی دی دختر دے گھر دے اتے ایویں ہاتھ چڑھائی کر کے آئی ہوئے ایویں تساں آئے ہو لیکن انجام کیا ہویا کیوار کو بھا لگی ایک ملعون نے دھکا ماریا اس دھکے نے کیا ظلم کیتا ایک طرف دیوار ایک طرف تاک معصوم بی بی تاک تے دیوار دے درمیان وچ آ کے اور ایو جیسی زخمی ہوئی جو محسن پاک شہید ہوئے پھر میں کیا عرض کروں چند دنوں تو بعد جو عطیہ حضرت رسول پاک نے بی بی پاک کو دیتا ہا کھس گدا گیا
فدق عطا کیتا ہوا خسک دا گیا بی بی نے احتجاج کیتا میرے بابے دا دتا ہوا مال کیوں کھسے گے جواب ملیا تیرے بابے دا مال نہیں مسلمانہ دا مال ہے حضرت بی بی نے فرمایا میرے بابے نے میں کو ہبہ کر کے دیتا ہا تبلیغ کر دیتا ہا جواب آیا فاطمہ زہرا جو دعویٰ پہ کریں ہے کوئی گواہی نہیں ہائے ہائے میرا دل جس والے اس جملے کو پڑھتا ہے نا کہ کوئی گواہ ہی نہیں لا نعرف صحت قولے کی ایسا نہیں سمجھ سکتے کہ فاطمہ زہرا تو سچ پہ آکھ دیئے یا بی بی دے صدمے دے واسطے ایہو کچھ کافی ہاں فاطمہ زہرا کو آکھے وجہ کوئی گواہ کھندا وہ گواہ او آسن جڑے فاطمہ زہرا جیسے سچے آسن فاطمہ زہرا دی سچائی تے یقین کوئی نہیں تے انہاں گواہ دی گواہی دیتے یقین ہو سی بی بی نے فرمایا اچھا میرے کو اگر گواہ منگ دے ہو تو میں گواہ او پیش کرے سا جو میرے بابے نے اپنی نبوت کی حقانیت میں پیش کیتے ہیں حضرت جناب امیر کو پیش کیتا گیا جناب امام حسن کو پیش کیتا گیا جناب امام حسین علیہ السلام کو پیش کیتا گیا دو بندے اور ایک ربا ایک ام ایمن پیش کیتے گئے اور فیصلے دا وقت آیا فیصلے دے وقت آمر دنال کیڑا ظلم ہویا پہلا قلم حضرت جناب امیر دی گواہی تے اٹھیا علی دی گواہی منظور نہیں اس واسطے کہ علی شوہر ہو سکتا ہے کہ لالچ دی وجہ تو معاذ اللہ جھوٹی گواہی دے رہے ہو حضرات علی اگر جھوٹ بولے تو وہ تو سچا کون ہو سی تے علی اگر جھوٹ ہوئے تو رسول دا کلام سچا کیویں ہو سی علی دی گواہی کٹی گئی وقت حسن تے حسین دی گواہی اے نابالغ بچے انہاں دی گواہی بھی منظور نہیں ہو سکتی حسن تے حسین دی گواہی بھی کٹی گئی ہن فیصلہ ہویا دو بندے رہ گئے ایک مرد تے ایک عورت اگر دو عورتوں ہوئے نہا ایک مرد نال ایک عورت ہور ہوئے ہا یا دو مرد ہوئے نہا تو ثبوت مکمل ہوئے ہا ثبوت نامکمل اور دعویٰ خارج میں پوچھتا ہوں بی بی دا دعویٰ جے ویلے انہیں خارج کیتا گیا ہو سی بی بی دے دل نے ہوتے کتنا صدمہ تاری ہویا ہو سی بی بی معروم ہو کے واپس آئی دعویٰ نال کیتا اگر میرے بابے دی تملیغ ثابت نہیں تو وقت ایو مال میراث میں کو پہنچ دے لیکن حدیث بن کے سامنے آ گئی نحن معاشر الانبیاء لا نورث اساں سنے رسول کو رسول فرماندے ہیں کہ رسول دا وارث کوئی نہیں ہوندا بی بی پاک نے آیات قرآنیہ پڑھ کے ثبوت پیش کیتے کہ میرا بابا قرآن دے خلاف فرماون والا نہ ہا ورثہ سلیمان و داود حضرت سلیمان حضرت داود دے وارث ہوئے حضرت زکریا نے اپنے وارث سے متعلق دعا منگی یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین قدرت نے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا قدرت نے نص فرمائی ہر ایک جیسا وارث بنائے لیکن نہ سننا نہ سنیا گیا بی بی معروم ہو کے دربار دے وچوں واپس ہوئی لیکن میں عرض کرے سا بی بی تہاڈا دربار دے وچ وینا بھی بے شک بہت بڑی مصیبت دا باعث ہا لیکن اے دربار دے وچ وینا کچھ ہور نہ ہوتا اور وہ بھی جڑیاں کربلا دے وچوں قید ہو کے گئیاں انہاں دا دربار دے وچ وینا کچھ ہور نہ ہوتا بی بی تساں کئی بھرا دی موت نہ ویکھی آئی اے او بیبیاں جنہاں دے سامنے حسین جیسے بھرا کٹے گئے عباس جیسے بھراواں دے بازو کٹے گئے وقت جتنا سفر ہوا کربلا تو لے کے شام تک بھیڑی دی دھیاں اٹھے دے اتے قید سوار اور نال نیزے دے اتے سر
جس انہوں نگاہ اٹھے ہاں کئی ویلے علی اکبر دا سر نظر آوے ہاں کئی ویلے حسین مظلوم دا سر نظر آوے ہاں کئی ویلے حضرت عباس دا سر نظر آوے ہاں او وقت بھی آیا جے ویلے دربار دے وچ پیش کیتا گیا تاریخ لکھ دی ہے ظالمہ نے پیش کرن دے وقت ایک انوکھا ظلم ایک کیتا ہاں معصوم بی بی کو رسی دے وچ بندہ بن کے پیش کیتا دربار دے وچ بیبیاں پیش ظالم دے سامنے کیس پیش ہویا ہے او ملعون پوچھ دے اے بی بی کون اے بی بی کون اے بی بی کون میں قربان علی زین العابدین دے صبر دا اگر میں جیسا کوئی بندہ ہوتا یقیناً ہاتھ فیل ہو ویندا برداشت نہ کر سکتا علی زین العابدین دا جگرا ہاں بھرے مجمع دے وچ پھپھیاں بھیڑا ماواں پیشن پچھڑے ہوندے پین اے کون بی بی ہے اے کون بی بی ہے مگر مظلوم امام صبر دی سل دل دے تے رکھ کے برداشت کیتے بیٹھے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون